مجلس ہے، مجلس نکاح ہے، یہ ایسی تقریب ہے کہ اس سے پوری دنیا اتفاق رکھتی ہے کہ بغیر باہمی ارتباط کے انسانی نسل نہیں چل سکتی، لیکن اس کا سب سے خوبصورت جو انداز اور اسلوب دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے کہ دو لڑکے اور لڑکی اپنی مرضی سے ولی اور اپنے ذمہ داروں کی موجودگی میں وہ ایجاب و قبول کریں، مہر کا تذکرہ کریں اور نکاح کریں۔ یہ ازدواجی زندگی کہلاتی ہے جس سے گھر کو آباد کیا جاتا ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ انسانی تخلیق، انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، اس کی تفصیل قرآن میں مختلف آیتوں میں بتائی گئی ہے۔ جو آیتیں اس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ذرا غور کرو کہ ہم نے تم کو ایک جان اور اس کے جوڑے سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اس کے بعد ان دونوں کے ذریعہ بے شمار مرد و عورت پوری دنیا میں بسائے۔ آج نسل انسانی سیدنا آدم اور سیدنا حوا کی نسل ہے اور بسی ہے، بڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ پھر انسان کیسے بنتا ہے، اس کی پوری کہ وہ کس حال میں ہوتا ہے، کیسے کیسے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے اس کے جوڑے کو۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کیسے پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ آپس میں جب انسان ہوتے ہیں جو رشتے اور ناطے ہوتے ہیں، ان رشتے ناطوں کا خیال رکھنا، تم ان کے حوالے سے قسمیں دیتے ہو تو یہ بھی بڑی بات ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہارا آخری انجام اسی اسلام پہ جمے رہنے میں ہو کہ تم مسلمان۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بتائی گئی وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہو، ٹھیک بات کہو۔ اب یہاں پہ ان تینوں آیتوں میں 4 مرتبہ اللہ نے بتایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں انہی جگہوں پہ دیکھے جہاں اس نے حکم کیا ہے، اور جہاں اللہ نے روکا ہے وہاں تم کو نہ دیکھے۔ تو یہ ہے ڈرنے کا مطلب کہ ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، بتائے ہوئے احکام کو پورا کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے تقویٰ۔ اس میں جتنا معیار ہوگا تقویٰ کا بڑا معیار ہے۔ کم سے کم تقویٰ یہ ہے کہ کفر سے، شرک سے آدمی بچے، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کرے، پھر اس کے بعد نیکیوں میں اور بڑھے، تہجد اور نفل اور یہ ساری چیزیں کرو تو اعلیٰ درجے کا متقی ہوگا۔ بہرحال اللہ سے کا خوف۔ پھر اس کے بعد جو اس تیسری آیت میں ایک اور بات بتائی گئی ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو درست بات، ٹھیک بات، یعنی کلمہ حق لا الہ الا اللہ، سب سے سچی بات، کلمہ کا اقرار۔ زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا انسان کے لیے مفید ہوتا ہے، نافع ہوتا ہے۔ یہاں پہ گویا تلقین کی جا رہی ہے کہ شوہر اور بیوی، یہ نئے جوڑے، یہ پورے طور پہ ہر زندگی کے لمحے میں سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں تو زندگی مطمئن ہوگی، خوشحال ہوگی، اچھی ہوگی، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگی۔ یہ بہت بڑا اقرار کہا جاتا ہے، اس پر اشارہ مقصود ہے کہ قولوا قولا سدیدا، جب سچ بات کہو گے تو یصلح لکم اعمالکم، تمہاری ساری زندگی کے عمل جو ہے اللہ درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ 2 باتیں خاص طور پہ ان آیتوں میں بتائی گئی ہیں، تقویٰ اختیار کرنا اور سچ بولنا۔ تو گویا یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عہد ہے، ایک میثاق ہے، عقد نکاح کہ اس میں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے، اللہ سے ڈریں گے۔ انہی بنیادوں پہ، اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ، اللہ کی شریعت کے نام پہ یہ 2 دل اجنبی ایک ہو رہے ہیں۔ ایسا ایک پہلے کوئی جان پہچان تک نہیں، لیکن کلمے کی بنیاد
بنیاد پہ جیسے ہی نکاح کی اجازت قبول ہوتا ہے فوراً ایک قالب دو جان ہو جاتے ہیں اور یہ قرب ہو جاتا ہے جس سے نسلیں وجود میں آتی ہیں. یہ ایک خاندان مل رہا ہے, یہ دو گاؤں مل رہے ہیں, یہ اسی طرح صوبے ملتے ہیں, حتیٰ کہ کبھی کبھی ملک ملتے ہیں. تو غیر نکاح کے ذریعہ عام امن کو دنیا میں عام کیا جاتا ہے کہ اس طرح رکھیے کہ خود نہ تکلیف اٹھائیے نہ دوسروں کو تکلیف دیجیے. تو بہرحال جو ہدایات ہیں میں کہوں گا کہ بچے جو ہے دلہن اور دولہا دونوں بہتی زیور کو خاص طور پہ وہ باب جس میں یہ بیان کیا گیا اس کو پڑھ لیں. اسی طرح نیک بیوی اور نیک شوہر بہت سی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جو معتبر ہونی چاہیے. مولانا تھانوی نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. ان کتابوں کو پڑھتے رہنا چاہیے اور جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں اس کو ورد کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اچھی عمدہ صالح زندگی گزرے. ان تفصیلات کے بعد اب ہم آتے ہیں اصل عقد کے اوپر جو عقد نکاح ہے. میں عشرہ خانم بنت جناب ثناء اللہ کے وکیل کی حیثیت سے آپ ارسلان والنفیس سرائے میر کے ساتھ بعوض مہر ایک ہار سونے کا جس کی قیمت اس وقت 2 لاکھ کے قریب ہے اور ہار سامنے موجود ہے. خاص گواہان جناب فاروق حق اور جناب نور العین صاحبان اور تمام گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح میں نے آپ کا کر دیا, آپ نے قبول کیا. الحمدللہ رب العالمین.